الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الحکیم وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیں. میرے محترم سامعین، ہم لوگ چونکہ عادی ہے مجلس کے عنوان سے سننے اور پڑھنے کے، کانفرنسوں میں بیٹھنا، پھر کرسیوں پہ چڑھ کے بیٹھنا، بندہ تنگ ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. کیا میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا ہے یا تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے؟ ایک دفعہ مل کے سارے بآواز بلند صلوات پڑھیں. سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرنے سے پہلے توجہ میری طرف رہے. قبلہ پیر صاحب اور ان کے ساتھ جو اس وقت آرام فرما ہے سید محمد علی شاہ صاحب اور تیسری قبر غالباً سید ناصر حسین شاہ صاحب اور جملہ اور خصوصاً جناب سید محمد حسین شاہ صاحب اور دیگر جتنے سادات مومنین کی شاہ کے اور ویسے بھی جہاں جہاں پیر صاحب قبلہ کا حلقہ احباب تھا وہاں کے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے ان کے ارواح کو ایثار کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. میرے محترم سامعین، خالق کی کائنات کا فرمان میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. سورہ نحل 14واں پارہ. مالک فرماتا ہے من عامل صالحا، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا. توجہ چاہتا ہوں، خاموشی سے نہیں، تھوڑا تھوڑا بولتے آئیں گے کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کھانا کھا کے نماز پڑھ کے ہر کسی کے آرام کا وقت ہوتا ہے. اور اکثر بیشتر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں وہ سو بھی گئے. لیکن ایک شرعی مسئلہ علماء کی موجودگی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. آپ امیدیں جاگ گئے ہیں. میرے محترم خالق کے کائنات سورہ نحل میں فرماتا ہے من عامل صالحا، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا من ذکر او انثی، چاہے مردوں میں سے ہو چاہے خواتین میں سے ہو. سمجھ آ رہی نا بات؟ لیکن خالق ایک شرط لگا رہا ہے ساتھ، یعنی نیک عمل کرے مرد ہے یا عورت ہے، لیکن شرط یہ ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو علی والا. اتنا آہستہ نعرہ جو ہے آپ کو زیر نہیں دیتا، خصوصاً 21 شک والوں کو بآواز بلند نعرہ لگا ہے.
مائک ساتھ لگا رہا ہے. نہیں مجھے توقع ہے جو علی والا ہے وہ بولے گا, جس کے دل میں علی بستا ہے وہ بولتا ہے. یہ اکثر بیشتر ہوتا ہے. استی صاحب نے بھی ٹھیک فرمایا ہے کہ جناب امیر المومنین کے بارے میں میرے بھائی سلطان صاحب تشریف فرما ہے کہ حضرت کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت کی ذات ضدین کا مجموعہ ہے. یعنی یہ خصوصاً آپ بھی دیکھیں گے کہ جو بندہ زیادہ نمازی ہو نا, توجہ ہے نا, نمازی ہے, روزہ دار ہے, تحت الحنک ہے, مقدس ہے, یا کوئی ماتم داری کا موقع آئے گا وہ خاموشی سے پیچھے بیٹھے ہوگا. تقریباً یعنی مشاہدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ بڑا آفیسر ہے, اگر کوئی کسی غریب کے گھر جانا ہے تو وہ نہیں, یعنی ایک صفت ہر بندے میں ایک ہوتی ہے. لیکن امیر المومنین کی ذات ضدین کا مجموعہ تھی کہ جہاں علی اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا عابد ہے اتنا بڑا سخی بھی ہے. جتنا بڑا عابد ہے, ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ. میں اکثر بیشتر بیٹھ کے تقریر کرنے کا عادی ہوں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ نے کھڑا کر دیا تو آپ کی دربار میں کھڑے ہیں. تو چونکہ امیر المومنین ہے, یعنی ان میں یہ صفات کہ مختلف صفات کا مجموعہ ہے. تو میرے دوستو, یعنی یہ ضرور ہے, لیکن چونکہ ہم جس ہستی کے ماننے والے ہیں, قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے دل میں چراغے ولایت علی روشن نہیں ہے وہ سب کچھ ہے, مومن نہیں ہے. مومن تب ہی بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی سنی شیعہ کی کوئی تفریق نہیں ہے, مذہب و ملت کی تفریق نہیں ہے. اتنا ضرور ہے جنت کا حقدار وہی ہے جس کے دل میں علی بستا. وہ ہے احد کے حساب سے نیکیاں کر لے, اتنا وہ یعنی جناب نوح, حدیث کے لفظ ہے اگر کسی کی عمر اتنی ہو کہ جتنی جناب نوح کی تھی, اس کے بعد پھر اس کی تشریح میں ہے, اپنی طرف سے کوئی ڈنگ حوصلہ نہیں, پھر اس کی تشریح میں ہے کہ اگر اس کی اتنی عمر ہے کہ جناب آدم کی خلقت قیامت تک اتنی اس کی عمر ہو, عبادتیں کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, حتیٰ کہ الفاظ یہ ہیں نمازیں پڑھ پڑھ کے ایسے ہو جائے جیسے خشک مشکیزہ, روزے رکھ رکھ کے اس کی کمر جھک جائے, طواف اور حج کر کر کے وہیں پہ مر جائے. لیکن اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے, محبت علی نہیں ہے, خداوند کریم اسے اونھے منہ جہنم میں ڈال دے. جنت کا حقدار وہی ہے جس نے اپنے آپ کو در زہرا پہ جھکا لیا. من عامل صالحا, کہ جس نے بھی نیک کام کیا ہے اجر کیا ہے, چاہے مردوں میں سے ہے چاہے عورتوں میں سے ہے, فَهُوَ مُؤْمِنٌ, ہو مومن, ہو علی والا. کہ لفظ کا مختصر ترجمہ یہی کیا کرتے تھے کہ مومن سے مراد کیا ہے, علی والا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے جہنم میں جا سکتا ہے, محمد رسول اللہ پڑھ کے جہنم میں جا سکتا ہے, اس سے اپنی طرف سے نہیں. یہ ابن حجر مکی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, کہتا ہے پاک پیغمبر کا فرمان ہے یا علی انت وشیتک, توجہ ہے حباب, یا علی انت وشیتک هم الفائزون یوم القیامہ. یہ حضرت نے نہیں فرمایا یا علی جو فقط اللہ کو مانتا ہے,
وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ میرا ذکر کرتا ہے فقط وہ جنت میں جائے گا، نہ کیا فرما رہے ہیں یعنی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے جو علی کو اپنا امام مانتا ہے وہ نبی کو سچا نبی بھی مانے گا، اللہ کو سچا خدا بھی مانے گا۔ ماشاءاللہ یا مدینے میں بیٹھ جا، تو شوق نجات لے کے سینے میں بیٹھ جا۔ اگر بچنا ہے تراتم خیز میدان حسن سے تو آل رسول حق کے سفینے میں بیٹھ جا۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو یہ تو یقین رکھیں، میں نے پہلے گزارش کی ہے، میں کبھی بھی شیعہ سنی یا کسی کے تفریق کا عادی نہیں ہوں۔ جو بھی دروازہ اہل بیت پہ آ گیا اس کی نجات ان کے ہاتھ میں ہے جو تقسیم کرنے والے ہیں جنت اور جہنم۔ من عمل صالحا ابھی ترجمہ چل رہا ہے، یا کہہ دیں گے میں بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، یا تھک گئے تو میں ختم کر دوں گا، ہاں، لیکن اپنی بیداری کا ثبوت دیں، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیں۔ کیونکہ مجھے علم ہے، میرا شعبہ ڈاکٹری بھی ہے، اگر ایک ڈاکٹر مریض کے مزاج کو نہیں چیک کر سکتا تو میرے خیال ہے اسے ڈاکٹر کہلانے کا حق نہیں ہے۔ میں آپ کے مزاج کو بھی جانتا ہوں، الحمدللہ۔ اتنی ضرور بات ہے کہ ایک عزیز، آپ مجھے آج نظر نہیں آ رہے، ڈسٹرکٹ جیل میں میری ڈیوٹی تھی، وہ میرے پاس رہے ہیں، تو جب وہاں سے رہا کے واپس آئے تو اپنے والد کے ساتھ بحث کرنے لگے، کچھ مسائل تھے، ریاست گوندل نام یاد ہے، تو وہ بحث کرنے لگ گئے۔ تو بعد میں انہوں نے مجھے فون کیا کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ تو جرم کر کے جیل گیا تھا یا کسی مدرسے گیا تھا، لیکن الحمدللہ جتنا، یعنی ہر انسان، میرا چھٹا امام فرماتے ہیں یہاں بھی موجود ہو، اپنے آپ کو اپنے کردار سے پہچنواؤ کہ تم جعفر صادق کے ماننے والے۔ کیوں؟ اس نے جب عزیز نے فون کیا تھا، کہتے جب میں نے بتایا تو میرے والد نے کہا ہاں باقی یہ بات ہے، تو الحمدللہ اس کی ذات کا شکر ہے۔ من عامل صالحا، کہ جو بھی نیک کام کرے گا، مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، میرا مالک فرماتا ہے میں اسے کیا اجر دوں گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے زندگانی دنیا بھی پاک و پاکیزہ عطا کریں گے۔ اب ذرا اجر سنتے آئیں، توجہ ہے نا احباب کی، اسے زندگانی دنیا، آخرت کا اجر تو الگ ہے، زندگی دنیا کیا کریں گے، اسے پاک و پاکیزہ عطا کریں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، قبلہ پیر فضل شاہ صاحب قبلہ کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ ابھی استی صاحب ہی فرما رہے تھے، میں تو حقیقت پہلے ڈر کے آیا تھا، اپنا امامہ بھی نہیں لے کے آیا، باپ بھی نہیں لے کے آیا، ٹھیک ہے، لفظ سے ڈاکٹر پہ گزارا کرنا تھا۔ اور جب میرے بھائی ستین شاہ صاحب قبلہ نے کہا کہ آپ کا لباس کہاں ہے، تو میں نے کہا اسی پہ گزارا کرنے دیں، یہ نہ ہو کہ تالا لگ جائے کہ نہیں یہ ڈپو صاحب کی عزیز ہے۔ میرے دوستو، قبلہ کا مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ پیر فضل شاہ صاحب قبلہ کا جنازہ علامہ صاحب قبلہ نے پڑھایا تھا، اور آج ان کی برسی میں مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور جیسے ابھی سن رہے تھے، میں نے قبلہ کی زبان سے جب بھی پیر فضل شاہ صاحب قبلہ کا نام سنا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ، لفظ پیر کے ساتھ، اور غالباً مجھے یاد جہاں تک آ رہا ہے کہ میں نے کبھی جب اکیلے بیٹھے ہوتے تھے تو بات کر لیتے تھے، میں نے کہا قبلہ آپ تو پیر مریدی کے قائل ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے سادات ناراض نہ ہو جائیں، جو پیری مریدی رائج ہے نا وہ شریعت میں جائز کوئی نہیں، کوئی پیر بچے دے رہا ہے، کوئی پیر انڈے دے رہا ہے، کوئی پیر کچھ دے رہا ہے،
وہ یہ جائز نہیں ہے. اور قبلہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ یعنی ظاہر دوسرے مذاہب کو کہ آپ لوگ جو ہے نا فلاں بھی پیر ہے، فلاں بھی پیر، فلاں بھی پیر، آپ سب کو پیر کہتے رہتے ہیں. ہمیں کبھی نہیں اعتراض کیا اگر ہم ایک علی ولی کو پیر کہہ دیں تو آپ کو کیوں پیٹ میں درد اٹھتا ہے؟ یعنی جو علی کے دروازے پہ آ جائے اسے اور کسی پیر فقیر کی ضرورت. ان قبلہ کی زبان سے لفظ پیر سنا ہے تو پیر فضل شاہ سے، اور پیر فضل شاہ سے. اور واقعی ان کی قربانیاں تھیں، ان کی عظمت، ان کا مقام. یعنی ایک ہوتا ہے بادشاہ، توجہ ہے نا احباب، ایک ہوتا ہے بادشاہ گھر. ابھی میں سن رہا تھا ایک جملہ کہ قبلہ پیر صاحب ظاہر ہے ظاہری طور پہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھے لکھے تھے، لیکن اتنے محتاط، اتنے پرہیزگار. کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے تو علماء سے رجوع کرنا، اسی کا نام تو مرجعیت ہے. ایک مرجع خود ہوتا ہے، ایک اس کی طرف رجوع کرانے والا ہوتا ہے. علماء کی طرف رجوع کرایا، لکھنؤ کے علماء کی طرف، نجف کے علماء کی طرف، قوم کے علماء کی طرف. تو لہذا وہ یعنی عالم اگر اس لحاظ سے نہ بھی کہا جائے تو عالم گر تھے، مدارس بنانے والے تھے، علماء کے پیدا کرنے والے تھے. آج ان کے حوالے سے مدرسہ محمدیہ بھی ہے، باقی مدارس بلوال میں آگے پیچھے کافی مدارس ہیں جہاں سے طالب علم نکل رہے ہیں پڑھ پڑھ کے. یہ سارا اس سادہ مزاج اور سادہ لباس سید کی محنت کا نتیجہ. البتہ ایک لفظ میں نے آج ابھی دیکھ رہا تھا کہ پہلی برسی، ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لے. میں کوئی گزارش کرنا چاہتا ہوں. کانفرنس پہلی ہے، غالباً 65 میں قبلہ کی ڈیتھ ہے، 65 میں ڈیتھ ہے، 66 میں ڈیتھ ہے، یعنی 66 میں. لیکن پہلے شکوہ تھوڑا سا آسکی صاحب بھی کر رہے تھے کہ جتنا کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی سمجھ جائے تو اچھی بات ہے. اور یہ سارا کریڈٹ میرے برادر کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اطلاع کی ہے. اور میں جب اس وقت آیا ہوں کافی پریشان تھے، بے افراد کچھ آ کے چلے گئے، پتہ نہیں کامیاب ہوگا یا نہیں. میرے دوستو جب پاک پیغمبر نے دین کی دعوت شروع کی تھی نا، کتنے افراد تھے؟ ایک حضرت کی اپنی ذات، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب علی علیہ السلام، 3 افراد سے شروع کی. چوتھا جناب جعفر، جناب ابو طالب نے فرمایا جا تو بھی ساتھ شامل ہو جا. یعنی یہ ابتدا ماشاءاللہ تو کافی مجمع ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی زائد ہوگا. توجہ ہے نا احباب؟ یعنی مالک اس دنیا میں کیا اجر دے رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو نیک عمل کرے گا اللہ اسے اس دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. بعض وقت کہا جاتا ہے نا کہ ظاہر معصوم 14 ہیں، ان کی عظمت وہ نسی ہے، خداوند کریم نے معصوم بنا کے بھیجا ہے. لیکن بعض غیر معصوم افراد کردار کی ان بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا بھی باعث ثواب ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے. معصوم سے کوئی کام ایسا اپنی عظمت کے لیے سرزاد ہو جائے معجزہ کہا جاتا ہے، غیر معصوم سے سرزاد ہو کرامت کہا جاتا ہے. جیسے ابھی سن رہے تھے میرے عزیز کہہ رہے تھے کہ کردہ نے جب دعا کے لیے کہا تو نہیں پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو، دعا کرائی. اب یہ ہوتی ہے کرامت کہ جب انسان خدا کا بن جائے، اللہ کے مزاج کو پہچان لے، اللہ اس کا مزاج پہچان لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سے کام لے دیتا ہے کہ جو عام انسان حیران ہو جاتا ہے.
میرے دوستو یہ چیز بھی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس سے زندگانی دنیا پاک و پاکیزہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں کیا دیں گے؟ فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم اسے ضرور اجر دیں گے۔ کون سا اجر؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کیا کرتا تھا اس سے کئی گنا بڑھ کے اجر دیں گے۔ اور ایک مومن کامل کی، یہ قبلہ نے آسن فوائد میں لکھا ہے شفاعت والے باب میں، ایک مومن، یاد ہے نا جو لفظ مومن میں نے پہلے کہا تھا، کون ہے مومن؟ ہاں بول پڑھ اونچا بولے، کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ جس کے دل میں محبت ایسی ہے کہ بروز محشر انبیاء کی شفاعت بھی ہوگی، آئمہ کی شفاعت بھی ہوگی، مومن کامل بھی شفاعت کریں گے۔ کتنی شفاعت کریں گے؟ 70,000 لوگوں کی ایک مومن شفاعت کرے گا۔ میرے اللہ یہ میرا ملازم تھا، میرا اللہ یہ میرا ہمسایہ تھا، میرے مالک اس نے فلاں وقت میرے ساتھ مدد کی تھی، اتنی وہ شفاعت کریں گے کہ جو غیر ہیں وہ اس وقت گھبرا کے کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں علی کو مانا ہوتا۔ تو لہذا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی حیات طیبہ یہ ہے آج ہم بیٹھے ہیں اتنی مدت کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں، ان کا نیک نام ہے، دنیا میں بھی یاد کر رہے ہیں، اور آخرت میں ان کی عظمت اور مقام یہ ہوگا کہ اللہ ہم لوگوں کو ان کی شفاعت نصیب فرمائے کہ ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ تو میرے دوستو وقت تھوڑا ہے، اب ختم، ٹھیک ہے، وقت تھوڑا ہے، صرف ایک جملہ تاکہ ہماری اس مجلس کا جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا مکمل ضرور ہو جائے، اور مجھے پتا ہے مومنین اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، باقی مقررین گفتگو کریں گے، میرا تھوڑا سا مجلس کے انداز ضرور ہوتا ہے۔ میں اگر کسی ویسے یعنی محافل میں گفتگو کروں تو ذکر اہل بیت لازمی کرتا ہوں کہ یہ وہ ہم پہ لازم ہے۔ میرے دوستو یہ دین جس کا ہمیں پابند بنایا جا رہا ہے نا، یہ آسانی سے نہیں بچا، اس پہ محنت ہے۔ کس کی محنت ہے؟ یہ پرانے ذاکرین مقررین کہا کرتے تھے کہ تاریخ اسلام کو بیان کرنا ہونا فقط 4 لفظ کافی ہیں۔ قبلہ کی بخشش، ان کے درجات کی بلندی کری، بس 2-3 منٹ، 4 لفظ کافی ہے۔ کون کون سے لفظ؟ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا، زینب اور شام۔ جب کربلا سامنے آتی ہے نا اس وقت ذہن میں ضرور آتا ہے کربلا میں کون مارا گیا، عام یعنی شہید ہونے والا نہیں تھا، اس وقت صحابی موجود تھے، 8 صحابی کربلا کے میدان میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا ہوا تھا حسین کو دوش نبوت پہ نماز کی حالت میں کمر پہ دیکھا ہوا تھا، عظمت حسین کو جانتے تھے، لیکن یہ کہا کرتا ہوں عظمت حسین، قربانی حسین کربلا میں ختم ہو جاتی اگر زینب حسینیت کا پیغام لے کے شام نہ جاتے، اگر زینب پیغام حسینیت لے کے نہ جاتی۔ تخت یزید کو ہلا دینے والی خاتون کا نام زینب ہے۔ ہاں ہمارے محترم علامہ افتخار حسین نقوی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی آمد کے لیے محمد و اہل بیت محمد پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
میں 1-2 منٹ بس میری طرف توجہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں، ایک رزلٹ دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، حسینیت کا پیغام ختم ہو جاتا کربلا میں اگر جناب زینب اس پیغام کو لے کے شام تک نہ جاتی۔ جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے، بس 1 منٹ میری طرف توجہ رہے، جب کوفہ میں پہنچا ہے نا، تو چونکہ زیادہ تر لوگ کوفہ سے تھے جو کربلا میں شہید بھی ہوئے ہیں، جب یہ قید ہو کے خواتین آئی ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے کہا کہ اے ابن زیاد، اگر قصور تھا ہمارے مردوں کا تھا، ہماری خواتین کا نہیں ہے، لہذا ایسا کر، جو مرد مارے گئے ہیں نا ان کی خواتین کے ہم وارث ہیں، ہم ان کو گھروں میں لے کے جائیں گے۔ خدا را توجہ میری طرف رہے، ہم انہیں گھروں میں لے کے جائیں گے، ہم انہیں مزید قید نہیں ہونے دیں گے۔ اب دیکھ رہی ہیں کون؟ نبی زادیاں دیکھ رہی ہیں، کوفہ والے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرے فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں رشتہ دار کی بیٹی ہے، فلاں رشتہ دار کی بیوی ہے، ابن زیاد کہہ رہا ہے اس کو بھی لے جاؤ، اس کو بھی لے جاؤ، لیکن اکیلی تنہا رہ گئی وہ جو نبی زادیاں تھی، ان کا وارث کوئی نہیں تھا۔ قبلانی جملہ سعادت الدارین میں لکھا ہے کہ کوفہ سے لے کر شام تک اگر کوئی قید ہو کے گئی ہے نا، وہ نبی کی بیٹیاں گئی ہیں، زہرا کی بیٹیاں گئی ہیں، ابو طالب کی اولاد تھی اور غیر کوئی نہیں تھا۔ اور جب بی بی آئی، کیا حال ہے، کیسے دین بچا ہے؟ خدا را اپنی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ شامل کرو، نہ اس دین میں سے نکالو۔ یہ زینب نے بچایا ہے، اپنی چادر لٹوا کے بچایا ہے۔ آج خدا نہ کرے آپ بازار میں سے گزر ہو نا، آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہو، انسان یہی دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے کوئی واقف نہ ملے، واقف نہ ملے، وہ سجاد جیسا غیور ہو، 7 پھپھیاں ہو، 7 بہنیں ہو، بازار بدماشوں کا ہو، وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو کیا حالت ہوگی سجاد کی۔ اس لیے کہا تھا اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، سجاد کو یہ دیکھنا پڑتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔